جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ ہم پڑھ رہے تھے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے، اور کوئی بتائے گا کہ مکی ہے کہ مدنی ہے؟ جی، مکی ہے کہ مدنی ہے؟ ٹوٹل آیات کتنی ہے اس کے اندر؟ 7 7 آیات ہیں۔ مکی ہے، مدنی ہے، مکی مکی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ زیادہ تر احکام جو ایک طرح سے دعا مانگنے کا طریقہ ہے سکھایا گیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ نماز کسی کو پتہ ہے کہ مکہ میں فرض ہوئی تھی کہ مدینہ جا کے ہوئی تھی؟ نماز کہاں فرض ہوئی تھی؟ مکہ کے دور میں کہ مدینہ جانے کے بعد فرض ہوئی تھی؟ مکے میں۔ جی بالکل، مکہ میں ہوئی تھی۔ اور ہم نے پڑھا تھا ہسٹری کے اندر کہ شروع میں چند مسلمان تھے تو وہ چھپ چھپ کے نماز پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ وہ خوف کے ساتھ کہ ان کو ڈر ہوتا تھا کہ انہیں مارا جاتا تھا، ان پہ ظلم کیے جاتے تھے، تو وہ چھپ کے نماز پڑھتے تھے۔ اور کس کے مسلمان ہونے کے بعد جو ہے وہ پورے جو ہے کانفیڈنس، ہمت اور حوصلے کے ساتھ پھر انہوں نے کھل کے نماز شروع کی تھی؟ کون مسلمان ہوا تھا؟ حضرت عمر۔ حضرت عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ بالکل۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ عمر کو مسلمان کر دیں۔ اور وہ سب سے بڑے دشمن تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور سب سے زیادہ تنگ کرنے والے تھے، یعنی کہ وہ مستقل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے رہتے تھے اور موقع کی تلاش میں رہتے تھے، سخت غصے والے تھے، اور سخت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے ہر وقت ان کی پیچھا کرتے رہتے تھے کہ مجھے کوئی موقع ملے اور میں اس کو ضائع نہ کروں۔ اور اس کے بعد اتنے ہی زبردست قسم کے مسلمان بنے۔ تو اللہ تعالیٰ خصوصی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ عمر کو مسلمان کر دیں۔ اور جس دن عمر مسلمان ہوئے، وہ مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر پورا سینہ تان کے چلے، اور انہوں نے وہاں پہ عبادت کی، اور انہوں نے کہا کہ ہے کوئی جو آ کے میرا مقابلہ کرے، اور کسی میں ہمت نہیں ہوئی تھی اس بات کی۔ تو بہرحال جب اگر نماز مکہ میں جب فرض ہوئی، تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یعنی کہ جب نماز ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کی ہم کوئی بھی ایک سورت پڑھتے ہیں، لیکن سورۃ فاتحہ جو ہے ہر رکعت کے اندر لازم ہے، یعنی کہ اس کو پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مکی دور کے اندر نازل ہوئی تھی۔ آج جو ہم نے آیت کرنی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جی جی عائشہ بتاؤ، ایا کا کیا مطلب ہے؟ یا کا صرف ایا کا کیا مطلب ہے؟ ایا ایک علیحدہ ہم لفظ ہے، کا ایک علیحدہ لفظ ہے۔ جی یا نہیں میم، سمجھ میں نہیں آ ایا کا مطلب ہوتا ہے صرف، اونلی۔
صرف صرف. اور ک جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے، یہ تو ضمیر. اور ضمیر جب ہم بولتے ہیں تو ہم مکمل طور پہ بولتے ہیں. ضمیر کا ایک نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم نے پورا لینا ہوتا ہے. کس طرح سے ہم جواب دیتے ہیں ضمیر؟ آگے کیا بتاتے ہیں ضمیر کے ساتھ؟ متصل متصل ہوگی میم، جڑی ہوئی ہے نا یہ. بالکل. اور یعنی کہ منصوب ضمیر کے اور ساتھ ہمیں دو بتانا ہوتا ہے کہ وہ اٹیچڈ ہے کہ ڈی اٹیچ ہے، منفصل ہے کہ متصل ہے. تو یہ آپ کیا بتا رہے ہو، کیا ہے؟ ضمیر متصل متصل، بالکل ٹھیک ہے. اٹیچڈ اور پروناؤن؟ یہ زبر لگا ہوا ہے تو یہ منصوب ہوگا. نہیں، زبر زیر سے تو منسوب نہیں ہوتا نا بیٹا. ضمیر کو تھوڑی ایسے دیکھا جاتا ہے. اب یہی کاف زیر کے ساتھ آ جائے گی تو آپ اس کو مجرور کہو گے؟ نہیں. زبر زیر کا تو مطلب ہوتا ہے زبر ہے تو مذکر ہے، زیر ہے تو مؤنث ہے. یہ زبر زیر جنس کے لیے آتی ہے کہ آپ اس کو رفع نصب جر کے لیے استعمال کرتے ہو؟ جی اور کوئی بتائے گا؟ کس کو آتا ہے؟ نسرین آپ بتاؤ گے؟ بس جنس کے لیے آتی ہے؟ نہیں نہیں بیٹا، میں کہہ رہی ہوں کہ ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ منصوب ہے، مجرور ہے کہ مرفوع ہے. کون سا اس کا ہاں، اعراب ہے؟ تو زیر جو ہے وہ مجرور ہے، اور زبر جو ہے وہ پیش جو ہے وہ مجرور ہے، زیر جو ہے وہ معروف ہے، زیر جو ہے مجرور ہے، اور زبر جو ہے یہ بھول گئی میں ابھی. جی زیر سب بھول زبر گئی ہیں. پیش، ناجی آپ کو یاد ہے؟ نہیں زبر نہیں یاد آ رہا ہے. جی امتیاز، جی کسی اور کو یاد ہے؟ جی میں بتاؤں، مجرور، جی شاہین. وہ منصوب ہے، منصوب ہے. متصل ضمائر متصل جو ہوتے ہیں وہ نصب اور جر میں ہوتے ہیں. آ، آپ کو یہ یاد رکھنا ہے بیٹا کہ جو کاف کی زبر ہوتی ہے نا، وہ اس کی حالت نہیں بتا رہی ہوتی، وہ اس کی جنس بتا رہی ہوتی ہے. جو اسم نام کی صورتوں میں آتا ہے، محمدن، اب دال کی پیش بتا رہی ہے کہ میں رفع کی حالت میں ہوں، پیش والی حالت میں ہوں. محمدن، ہم، اب اس کی زبر بتا رہی ہے کہ میں نصبی حالت میں ہوں، زبر کی حالت میں. محمدن، اب اس کی زیر بتا رہی ہے کہ میں جر کی حالت میں ہوں. لیکن پروناؤن کو ہم اس کی حرکت سے نہیں دیکھتے. پروناؤن کی شکل، اوور آل شکل بتاتی ہے کہ میری اعراب کیا ہے. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو ہم، تے کی شکلیں ہوتی ہیں، مثلا انتا یا انتم یا انتی، ٹھیک ہے، تے کی جتنی بھی شکلیں ہیں، تے ساکن، ت، تی، تو، یعنی کہ جتنی بھی تے کی شکلیں ہیں یہ پیش رفع کے پاس ہیں. جس کے اینڈ پہ ہم. یہ لکھا ہوگا تے کی کوئی شکل تو یہ رفعی حالت ہے، یعنی کہ پیش کی شکل ہے. اور جس کے اوکے. اینڈ میں کاف لکھا ہوگا، کاف، ک، کی، کم، کما، کنہ، جو کاف کی شکلیں جتنی بھی آتی ہیں، ٹھیک ہے، ہم. یہ زبر یا زیر استعمال کرتے ہیں. اوکے اوکے. یعنی کہ ان کی شکل آپ کو بتائے گی، اس کی آپ نے زبر زیر پیش کو نہیں دیکھنا کہ اگر زبر ہے تو رفع ہے، زیر ہے تو یہ جار ہے اور پیش ہے. اگر میں قتل تو لکھوں تو آپ کہو گے یہ رفع کی حالت ہے. قتل تا لکھوں تو آپ کہو گے یہ نصبی حالت ہے. قتل تی لکھوں تو آپ کہو گے جری حالت ہے. صحیح ہے، ان صحیح کی ہے، حرکات رائٹ آپ نے رائٹ. بالکل نہیں دیکھنی، آپ نے اس پوری شکل کو دیکھنا ہے.
تے والی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ رفع استعمال کرتا ہے، اور کاف کی جتنی بھی شکلیں ہیں یہ نصب اور جر دونوں شیئر کرتے ہیں. اوکے اوکے، یعنی کہ اب نصبی سمجھ میں حالت میں آیا. بھی استعمال ہوتا ہے اور جری حالت میں بھی. تو اب اگر ک نظر آ رہا ہے آپ کو، تو اب آپ کہو گے کہ یہ ضمیر متصل اٹیچ ضمیر ہے، ایا کے ساتھ جڑ کے آئی ہوئی ہے تو اٹیچ پروناؤن ہے، اور کیونکہ یہ کاف کی شکل ہے تو اس لیے کیا ہے، یہ یا تو نصبی ہوگی یا جری ہوگی، دونوں میں سے کوئی صحیح ایک ہوگی. صحیح. رفع والی نہیں ہو سکتی یہ. رفع والی صرف تا میں ہی ہوگی. بالکل. سب کو اوکے کلیئر ہے؟ اوکے. جی 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 بالکل بالکل. یہاں پہ یہ منصوب بن کے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، منصوب شکل ہے، ایا کا منصوب شکل ہے، منصوب ضمیر، ٹھیک ہے، ضمیر متصل یا ضمیر منصوب متصل، یہ لکھنے کا بہتر طریقہ ہوتا ہے. ضمیر منصوب متصل. پھر اس کا سیغہ کیا ہوگا، کون بتائے گا سیغہ؟ سائمہ فیاض، ک کی تو کا سیغہ کیا ہے؟ کا سیگا تو ہے، حاضر وہ سیغہ میں کیا حاضر کیا کے لیے بتانا استعمال ہوتا ہے؟ ہوتا ہے جی. حاضر واحد، حاضر ٹھیک ہے، اور مذکر. بالکل ٹھیک ہو گیا. کاف اکیلا ہے تو واحد ہوا، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے کیا تین چیزیں بتانی ہوتی ہیں، عدد، عدد، جے، جنس، مذکر. بالکل. اب کیونکہ اس کے پر زبر ہے تو بلندی والا مذکر ہوتا ہے، اور جس کاف کے نیچے زیر ہو وہ مؤنث زیر ہوتی ہے. مونس ہوتی ہے. اکیلا کاف واحد، واہ، زبر نے بتایا کہ میں مذکر، مذکر واحد، واحد مذکر، اور ک کا مطلب ہوتا ہے آپ یا تم، حاضر. تو حاضر، تم. واحد مذکر حاضر. ٹھیک ہے، یہ اس کی پوری گرامیٹک انالیسز ہو گئی. ضمیر منصوب متصل، واحد مذکر حاضر. تو یہ ہو گیا صرف آپ کی نعبدو. کیا ہوگا؟ اب یہ جملہ ہم نے کہا تھا کوئی بھی جب جملہ ہمارے پاس ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، کیا بتاتے ہیں، جملے کو دیکھ کے کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ یہ جملہ اسمیہ ہے یہ فعلیہ ہے. بالکل. کوئی بھی جب جملہ ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جملہ اسمیہ ہے کہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے. تو اب ہمیں اس کی نشانیوں کو دیکھ کے بتانا پڑے گا کہ یہ جملہ کون سا ہے، اسمیہ یا فعلیہ. جی، کیسے کوئی بتائے گا، کسی کو اندازہ ہے کیسے آپ فیصلہ کرو گے کہ جملہ کی قسم کون سی ہے، اسمیہ یا فعلیہ؟ کون بتائے گا؟ مس مجھے صحیح نہیں ہے مگر ایک ڈاؤٹ ہے کہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ ہے، جو ٹھیک ہے، فعل سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ ہے. بالکل آپ نے درست جواب دیا. تو کریکٹ. اب یہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ اب یہ ایا کا اسم سے شروع ہو رہا ہے یہ. اسم سے ہے مس. ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ میں ہم نے سیکھا کہ اسم سے جملہ شروع ہوتا ہے. اور جملہ فعلیہ میں کیا ہوتا ہے، فعل فعل سے سے شروع ہوتا ہے. جملہ شروع ہوتا ہے. یہ ہمیں پہلی بات پتہ چل گئی، ٹھیک ہے. جو جملہ اسم سے شروع ہو اسمیہ جملہ، اور جو فعل سے شروع ہو فعلیہ جملہ. یہاں تک ہم نے سیکھا ہوا ہے، یہ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ جی 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 مس جی.
ٹھیک ہو گیا. فعل سے جملہ شروع ہو تو جملہ فعلیہ، اور اسم سے شروع ہو تو جملہ اسمیہ. اب ہم نے اس کے اگلے قاعدوں کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، صرف اتنا ہمارے لیے کافی نہیں ہے یہ جملہ اسمیہ. اب ہمیں نے یہ دیکھنا ہے کہ جملہ اسمیہ کے پارٹس کیا ہوتے ہیں اور جملہ فعلیہ کے پارٹس کیا ہوتے ہیں. جی، جو جملہ جملہ اسمیہ کے پارٹس ہوتے ہیں وہ مبتدا اور خبر ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب ہم اگلا سٹیپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جملہ اسمیہ کے پارٹس. جملہ اسمیہ آپ نے کہا مبتدا پہلے آتا ہے کہ خبر پہلے آتی ہے؟ مبتدا پہلے آتا ہے. مبتدا اور خبر یہ دو چیزیں مل کے جو ہوتی ہیں کیا بنا دیتی ہیں؟ جملہ فعلی اسمیہ. اسمیہ. اس سے متعلق بھی ہوتا ہے. متعلق بھی ہو سکتا ہے، بالکل ٹھیک آپ نے کہا. تیسری چیز متعلق بھی ہو سکتی ہے. یعنی کہ تین یا دو حصے جو ہوتے ہیں وہ مل کے بناتے ہیں جملہ اسمیہ. اور اگر کسی وجہ سے خبر غائب ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف متعلق ہو اور مبتدا ہو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ متعلق کو وہ بنا دیتے ہیں. خبر کا متعلق کو خبر خبر. بالکل، متعلق کو ہم خبر کے طور پہ لے لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے مبتدا کے بغیر تو جملہ ہو ہی نہیں سکتا نا، کیونکہ ہم نے کہا کہ جملہ اسمیہ شروع ہی اسم سے ہوتا ہے، تو اسم کا تو ہونا مست ہے نا، کیونکہ اس کے بغیر تو پھر وہ جملہ اسمیہ ہوگا ہی نہیں، بن ہی نہیں سکتا. تو اس لیے مبتدا کا تو ہونا لازم ہے. خبر جو ہے وہ کئی دفعہ مسنگ ہوتی ہے، تو پھر ہم متعلق کو خبر کی جگہ پہ بٹھا دیتے ہیں اور ہم اس کو پھر کیا نام دیتے ہیں؟ اگر خبر نہ ہو اور خالی متعلق ہو تو اب ویسے تو جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر سے مل کے بنتا ہے، اور کسی وجہ سے خبر مسنگ ہے اور متعلق ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو متعلق کو خبر کی جگہ پہ بٹھا کے ہم کہتے ہیں قائم مقام خبر. کیا نام دے دیتے ہیں؟ قائم مقام خبر. اب قائم کا کیا مطلب ہے؟ خبر کی جگہ پہ. بالکل، خبر نہیں ہے، اب صرف متعلق ہے. تو اب متعلق کو اب ہم کہیں گے قائم، یعنی کہ قائم کر دیا. قائم کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ کھڑا کر دیا. مقام خبر، کہاں پہ؟ خبر کے مقام پر، خبر کی جگہ پر. تو اب اس کو ہم کہہ دیتے ہیں قائم مقام خبر. یعنی کہ یہ وہ خبر ہے جو کہ یعنی کہ یہ وہ متعلق ہے جو قائم مقام خبر کے مقام پر قائم کر دیا. ٹھیک ہے، کھڑا کر دیا، وہاں پہ بٹھا دیا. جس طرح میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ اگر پریزیڈنٹ ملک کا چھٹی چلا جائے ویکیشن پہ یا ملک سے باہر چلا جائے تو ہم پریزیڈنٹ کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ وائس پریزیڈنٹ. یعنی کہ وائس پریزیڈنٹ کو ہم کہہ دیں گے ایکٹنگ پریزیڈنٹ. یعنی کہ وہ پریزیڈنٹ ہے نہیں، صرف اس پریزیڈنٹ ہونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے. کیا ورڈ استعمال ہوتا ہے؟ جب بھی پریزیڈنٹ چھٹی گیا ہے یا کہیں باہر کے ملک گیا ہے تو کوئی بھی ملک پریزیڈنٹ کے بغیر نہیں چلتا. تو اب ہم اس وائس پریزیڈنٹ کو پریزیڈنٹ کے مقام پہ بٹھا دیں گے اور اس کا نام بدل کے کیا کر دیں گے؟ ایکٹنگ پریزیڈنٹ. کہ جب تک پریزیڈنٹ واپس نہیں آتا یہ ایکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، صرف ایکٹنگ کر رہا ہے پریزیڈنٹ ہونے کی. اور اب وہ سارے پریزیڈنٹ کے جو اس کے جو وہ پریزیڈنٹ کام کرتا تھا اب وہ اس کام کو کرے گا. پوائنٹ سمجھ آئیے؟ جی 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 تو جی. متعلق جو ہے وہ پھر خبر بن جاتا ہے، یعنی کہ مقام خبر کے اوپر بیٹھ کے قائم ہو جاتا ہے. ایکٹنگ جو ہے خبر بن جاتا ہے. اچھا، اب ہم نے کہا تھا کہ مبتدا اور خبر کے لیے کچھ اصول بھی ہوتے ہیں. یعنی کہ
مبتدا جو ہوتا ہے اس کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں اور خبر کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ اس کو ہونے کے لیے مبتدا اس کے بھی کچھ قاعدے قانون ہیں اور خبر کے لیے بھی کچھ قاعدے قانون ہیں، یعنی کہ اس کے بغیر وہ مبتدا نہیں ہو سکتا، یہ خبر نہیں ہو سکتی۔ تو ان کو ہم دیکھ لیں گے کہ وہ کیا قانون ہے۔ مبتدا ہمیشہ کیسا ہوتا ہے؟ اور رفع حالت میں ہوگا اور معرفہ ہوگا۔ بالکل، یعنی کہ اگر وہ رفع کی حالت میں نہیں ہے معرفہ ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ بالکل مرفوع ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے لیے یہ لازم ہے، اگر وہ مبتدا ہے تو اس کو لازماً کیا ہونا پڑے گا؟ پیش والا ہونا پڑے گا۔ اور خبر کیسی ہوتی ہے؟ خبر نکرہ ہوتی ہے لیکن معرفہ ہوتی ہے، یعنی کہ دونوں معرفہ مرفوع ہوتے ہوتی ہے۔ ہیں، ٹھیک ہے؟ مبتدا کو بھی معرفہ ہونا مرفوع ہونا لازمی ہے، اور خبر کو بھی معرفہ ہونا لازمی ہے، معرفہ لکھ دیا، مرفوع ہونا لازمی، مرفوع۔ یعنی کہ دونوں کی یہ شرائط میں شامل ہے کہ اس کو کیا ہونا ہے؟ معرفہ ہونا ہے۔ یعنی کہ اگر وہ معرفہ نہیں ہے، مرفوع نہیں ہے، تو وہ مبتدا نہیں کہلا سکتا، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم نے جو اوپر ای یا کا پڑھا تھا، کا جو ہے کیا وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے؟ نہیں، وہ نصب اور جر کی حالت میں ہوتا ہے۔ نصب یا جر کی حالت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو اوپر جب لکھوایا تو میں نے آپ کو کلیئر کٹ بتایا کہ یہ منصوب ہے، تو آپ کو ایک کوشچن کرنا چاہیے تھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا منصوب ہے، کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ ک جو ہے وہ نصبی حالت میں بھی آتا ہے اور جری بھی، تو آپ نے کیسے اتنے پکے طریقے سے کہہ دیا ہے کہ منصوب ہے؟ یہ تو دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ کوشچن آپ کے اٹھنا چاہیے تھا نا، لیکن کسی نے یہ سوال نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ ہمیں گارنٹی سے پتہ ہے کہ یہ جو ہے منصوب ہے، کیوں؟ کیونکہ اب لیکن کیونکہ کاف کی شکل رفع بن کے تو نہیں آ سکتی نا، تو پھر کیا ہم اس کو مبتدا کہہ سکتے ہیں؟ مبتدا کی تو شرط ہے کہ مبتدا کو ہر حال میں رفع میں ہونا ہے، ادروائز وہ مبتدا نہیں ہوگا، یعنی کہ یہ لازمی اصول ہے کہ یہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ یا تو یہ نصبی ہے یا جری ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ یہ مبتدا نہیں ہے۔ اب اگر یہ مبتدا نہیں ہے تو ہم نے تو پڑھا ہے کہ جملے ہی دو طرح کے ہوتے ہیں، یا وہ جملہ جو ہوتا ہے جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا فعلیہ ہوتا ہے۔ اب اگر اس کو ہم مبتدا نہیں کہیں گے تو پھر اس کا مطلب میں نے آپ کو کہا تھا مبتدا کے بغیر تو جملہ اسمیہ ہوتا ہی نہیں ہے، خبر کے بغیر ہو سکتا ہے، مبتدا کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اب ک کو مبتدا کہہ نہیں سکتے کیونکہ یہ تو آپ کا نصب زبر کی شکل ہے، تو اگر مبتدا نہیں ہے تو پھر یہ جملہ اسمیہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جملہ اسمیہ تو مبتدا سے شروع ہوتا ہے۔ بات سمجھا پائی ہوں؟ جی 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 جی۔ اب اگر یہ جملہ اسمیہ نہیں ہے تو دوسرا جملہ کون سا ہوتا ہے؟ فعلیہ، ٹھیک ہے؟ اب اگر یہ جملہ اسمیہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے دوسرا جملہ تو جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے اب اس کو ہمیں جملہ فعلیہ بنانا پڑے گا۔ اب جملہ فعلیہ کے کیا پارٹس ہوتے ہیں؟ فعل، فاعل اور مفعول۔ بالکل، جملہ فعلیہ میں فعل نے تو لازمی ہونا ہے نا، کیونکہ فعل اگر فعل ہوگا تو ہم اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے، فعل کے بغیر تو وہ جملہ فعلیہ بن ہی نہیں سکتا، یعنی کہ کوئی ایکشن یا کوئی کام ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ فعلیہ جملہ کہہ رہے ہیں۔ اور جملہ فعلیہ میں فعل کے ساتھ کیا کیا آپشن ہوتی ہیں ہمارے پاس؟ فعل کو کرنے والا فاعل ہوگا، اور یا پھر مفعول بھی ہو سکتا ہے، اور متعلق بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چار چیزیں جو ہیں یہ مل کے ایک جملہ فعلیہ بناتی ہیں۔
یعنی کہ 4 آپشنز ہیں آپ کے پاس جملہ فعلیہ میں. فعل نے تو لازمی ہونا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ فعل کے بغیر جملہ فعلیہ ہو نہیں سکتا. باقی جو 3 چیزیں ہیں اس میں سے ہمارے پاس آپشن ہے. فعل خالی فاعل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، فعل خالی مفعول کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، فعل فاعل اور مفعول دونوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، متعلق ہو بھی سکتا ہے اور متعلق نہیں بھی ہو سکتا. متعلق ہونا لازمی اصول میں تو نہیں ہے نا، یہ تو ایک ایکسٹرا انفارمیشن ہے جو کبھی تو دی ہوگی اور کبھی نہیں دی ہوگی. ٹھیک ہے، تو فعل کے ساتھ ان میں سے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. فعل خالی فاعل کے ساتھ، فعل خالی مفعول کے ساتھ، فعل فاعل مفعول دونوں کے ساتھ. اب ہم نے اگر اس کو جملہ فعلیہ بنانا ہے تو پھر ہمیں اس کے پارٹس دیکھنے پڑیں گے. اب ہم اس جملے کو پہلے اس کے باقی حصوں کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارے پاس ورڈ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے نعبدو. جی سائمہ فیاض آپ بتاؤ یہ کیا ہے نعبدو؟ یہ فعل ہے اور یہ متکلم کا صیغہ ہے ٹھیک ہے، اور فعل مضارع ہے. فعل مضارع ہے. فعل مضارع کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، جی، کون سی ہے یہ؟ فعل مضارع کی 2 قسمیں، وہ ایک ہوتی ہے، میں نام بھول گئی، میں پیش والی کیا کہتے ہیں اس کو، مجرور. ایک ہوتی ہے مرفوع. معلوم یعنی کہ معلوم، ہاں، اور ایک ہوتی ہے مجہول. مجہول. مجہول، جی جی، معروف اور یہ مجرور. معروف ہے، یہ معروف ہے. کیسے پتہ ہے کہ معروف ہے؟ اب مجہول کے اس میں اس میں پیش آتا ہے شروع میں، یہ تان کے اوپر مجہول پیش یا ہوتی ہے. تان پہ پیش آتا ہے، ٹھیک ہے، علامت مضارع یتان جو ہے وہ پیش وہ والی پیش ہوتی ہے. والی ہوتی ہے. اور ایک اور شرط بھی ہوتی ہے کہ اس کا آئین کلمہ کیسا ہوتا ہے ہمیشہ؟ زیر والا. زیر والا، زبر والا. زبر والا. امتیاز زبر والا. پلیز مائک بند رکھیں، جس سے میں سوال کر رہی ہوں اس کو جواب دینے دیں. ٹھیک ہے، تو زبر والا ہوتا ہے. ماضی کا جو مجہول ہے وہ زیر والا ہوتا ہے اور مضارع کا یعنی کہ جو وہ زبر والا آئین ہوتا ہے، کلمہ ہے وہ مجہول. زبر والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا. جی، اب یہاں پہ آپ نے کہہ دیا کہ مضارع معروف یا معلوم ہے. میں نے اب یہ بتایا کہ معروف کا ایک دوسرا نام معلوم بھی ہے. ٹھیک جی، ہے، یعنی کہ معلوم بھی کہتے ہیں اس کو. معلوم بھی. اٹینڈنس کسی نے نہیں لگائی ہوئی؟ ہر دفعہ بتانا میں نے پڑتا ہے. لگا دی تھی. جی بس 4 لوگوں کی لگی ہوئی ہے. تو یہ اب آپ کے پاس فعل مضارع معروف ہے اور صیغہ اس کا کیا ہے؟ ناجیہ بتاؤ اس کا صیغہ کیا ہے؟ ناجیہ، سمرہ، واحد مذکر حاضر. نون کا علامت مضارع نون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سوری میرا کھل نہیں رہا تھا، یہ بتاتی ہوں. جی سمرہ، نون کا کیا مطلب جی جی سیکھا ہوا ہے؟ ہم ہم واحد کو کہتے ہیں. نہیں سوری ہوتا ہے. جی نہیں، جمع مذکر حاضر. حاضر. اس متکلم مظاہرے معروف ہے نا. جی یہ جمع متکلم ہے. جی جمع، ٹھیک ہے، مذکر و مؤنث. متکلم ٹھیک ہے، جو بھی دعا مانگ رہا ہوگا وہ مذکر ہو سکتا ہے یا مؤنث ہو سکتا ہے یا مذکر و مؤنث سب ہو سکتے ہیں. جمع مذکر و مؤنث متکلم. ہم اور میں کس کے لیے آتا ہے؟ متکلم کے لیے. بالکل کلیئر ہو گیا. تو یہ فعل مضارع معروف ہے اور اس کا صیغہ ہے جمع مذکر و مؤنث متکلم. اب یہ
فعل لفظ کیا ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے اور لفظ کیا ہے؟ جی اب ناجیہ اب آپ بتاؤ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم اچھا السلام۔ اس کا پھر یہ فعل مضارع معروف اور جو متکلم، یہ اچھا اس کا آپ کیا پوچھ رہی ہیں؟ روٹ ورڈ پوچھ رہی ہیں؟ روٹ ورڈ اس عین کا بے کیا دال، ہے؟ عین آئین با دال، با دال، دال ٹھیک ہے۔ عبد، تو اب سے عبد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ جی بتاؤ گے اس کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ ہاں نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے؟ ہم سب عبادت کرتے ہیں، جی کریں گے، ہم سب عبادت کرتے ہیں تیری، صرف تیری ہی کرتے ہیں کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ہم سب عبادت کرتے ہیں، کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب جی اس کے بارے میں اور کوئی چیز مس ہے؟ اس کے ہم گرامیٹک انالیسس کر رہے ہیں، یعنی کہ سب سے پہلے ہم نے گردان کا نام بتایا، ٹھیک ہے، کہ وہ فعل مضارع معروف ہے۔ پھر ہم نے اس کے اندر چھپے ہوئے صیغہ بتایا، ہر گردان میں اوپر واحد تثنیہ جمع یعنی کہ عدد لکھا ہوتا ہے، رائٹ پہ ہم کہتے ہیں مذکر یا مؤنث ہے، جنس بتا دی، اور تیسرے نمبر پہ گروپ بتا دیا کہ متکلم۔ اب گرامیٹک انالیسس کرنے میں اس کے علاوہ اور ہم نے روٹ ورڈ بھی بتا دیا، کچھ مسنگ ہے، کچھ رہ گیا ہے، کچھ جو ہم نے ابھی نہیں بتایا؟ اس کا یہ کہ مفعول ہے، یہ مفعول مقدم، اور مفعول، فعلیہ بنا کر اس کو، یہ مفعول میں آئے گا، نعبدو ہم عبادت کر رہے ہیں، مفعول کسے کہتے ہیں؟ جس پہ کام ہوتا ہے۔ تو ہم عبادت کر رہے ہیں، تو اس میں کام ہو رہا ہے یا کام کسی اور پہ ہو رہا ہے؟ ہم کر فائل کے ساتھ ہوگی، فائل سوری۔ بالکل، ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہر فعل کے اندر، ہر فعل کے اندر جی ایک فائل ہو یا پھر فائل وہ فاعل نحن۔ چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے۔ بیٹا جو آپ نے کہا یہ معروف ہے، معروف کے اندر فاعل ہوتا ہے، مجہول کے اندر جو ہوتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے، جی 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 سوری سوری۔ ٹھیک ہے۔ جب بھی معروف ہوگا، چاہے وہ ماضی معروف ہے یا مضارع معروف ہے، اس کے اندر ہمیشہ فاعل چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اگر مجہول کا آپ کو ورڈ مل رہا ہے تو اس کے اندر مفعول ہوتا ہے۔ تو ہر فعل کے اندر ایک فاعل یعنی کہ کوئی کام ہوا ہے تو اس کا کرنے والا ہوگا کہ نہیں؟ جی ایگزیکٹلی۔ تو ہر فعل کے اندر ایک فاعل ضمیر کی شکل میں چھپا بیٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چھپ کر موجود ہوتا ہے۔ تو اب اس فعل کے اندر بھی کوئی فاعل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی نحنو ہوگا، نحنو۔ جی، تو ہم اس کے لیے ورڈ کیا استعمال کرتے ہیں؟ فعل بالفاعل۔ کیا کہتے ہیں؟ فعل بالفاعل، بالفاعل، یعنی کہ فعل فاعل کے ساتھ۔ اب اس کے اندر کون سا فاعل ہے؟ نحنو۔ نحنو، بالکل پرفیکٹ ہو گیا، یعنی کہ فاعل اس کے اندر ہے نحنو۔ تو اب یہ فعل اور فاعل ہے، فعل پلس فاعل، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ اس میں واو آ رہا ہے نا تو وہ پھر حرف عطف ہے۔ واو تو نہیں بیٹا، نابودو کو ہم پڑھ رہے ہیں، نابودو کو ہم پڑھ رہے ہیں تو نون ہے اس کا یہ تو آپ ضمائر نے میں سے بتا دیا نا کہ یہ لفظ فعل ہے، فعل اضافہ ہے۔ مضارع معروف ہے، اس کا صیغہ جمع جی مذکر اور مؤنث متکلم ہے، اور آپ نے اس کے اندر چھپا ہوا فاعل نحنو بھی بتا دیا۔ تو جملہ فعلیہ میں کیا کیا آتا ہے؟ اس سے متعدی ملازم کی بات کر رہی ہوں گی آپ، مجھے سمجھ میں آ رہی جملہ فعلیہ میں بیٹا کیا کیا آتا ہے؟ اسم الفاعل، اسم المفعول، اور فعل بالفاعل،
फेल बिल बेटा जुमला मफूल फेलिया पूछ रही हूँ। अभी अभी हमने बताया कि जुमला फेलिया में क्या क्या आता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। टीचर इसमें मफूल मिसिंग है। मफूल मिसिंग है ना। अच्छा आपके ये पास एक जुमला मफूल मिसिंग फेलिया है। है जिसके अंदर आपको फेल सही मिल गया, ठीक है, इसके अंदर आपको फेल मिल गया नाबुदू। ठीक। अच्छा ये बताना जो मिस हुआ है वो बताना, ठीक है। नाबुदू फेल है और इसके अंदर फाइल जो है नहनु है, फाइल है। तो आप पीछे रह गया मफूल। तो क्या इस जुमले में क्या चीज बाकी रह गई है? मफूल बाकी रह गया है। मफ तो इस जी जुमले में क्या वर्ड है जो रह गया है? अब आप कह रही है ना मफूल रह गया। तो बेटा जुमले को देखो ना, सेंटेंस को देखो, उसमें क्या चीज रह गई है? नाबुदू के अलावा क्या है इसके अंदर? या का है वो, इसका मुकद्दम हो जाएगा मफूल। जी ये मफूल है। अब उस जुमला फेलिया का मफूल है। इस और मफूल की इराबी हालत क्या होती है? फाइल जो होता है वो पेश वाला होता है और मफूल कैसा होता है? मंसूब होता है। मंसूब होता है। जबर। तो इसलिए मैंने इतने पक्के तरीके से कहा ना कि या का मंसूब इस समय, ठीक है, ये जुमला फेलिया का मफूल बन के आ रहा है। बात समझा पाई हो कि नहीं? ईयरली ऑब्जेक्ट हो गया। जी ताज़ा आ गई समझ। ठीक है, ये पूरा जुमला फेलिया है और जुमला फेलिया का ये फेल है जो नाबुदू, और इसके अंदर एक छुपा हुआ फाइल बैठा हुआ है। तो फेल फाइल के बाद हमारे पास पीछे रह गया मफूल। तो मफूल जो है वो फिर इसका मतलब है ईया का मफूल बन के आ रहा है। यानी कि फेल में फाइल क्या कह रहा है कि हम इबादत करते हैं, करते रहेंगे, हम इबादत करते हैं, ये फेल हो गया। और कौन इबादत करते हैं? हम सब। तो ये उसका फाइल हो गया जो एक्शन कर रहे हैं। और किसकी इबादत कर रहे हैं, किसके ऊपर इबादत करने का काम कर रहे हैं? का के ऊपर। या का। तो यानी कि किसकी इबादत कर रहे हैं? तो अल्लाह ताला को कह रहे हैं आपकी इबादत कर रहे हैं, सिर्फ आपकी। तो फिर ये क्या बन रहा है? मफूल बन के आ रहा है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने ये सीखा था कि फेल पहले आता है और फाइल बाद में आता है। ऐसे सीखा है ना हमने कि जुमला फेलिया के अंदर पहले फेल आता है और उसके अंदर छुपा हुआ फाइल होता है। तो जाहिर बात है वो उसके अंदर ही मौजूद है, तो वो फेल के साथ आ गया। और उसके बाद मफूल आता है। ऐसे ही सीखा था ना हमने एक नॉर्मल जुमला। जी। जी 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 लेकिन यहाँ पे लेकिन हमने उलट हमें चीज नजर आ रही है कि फेल बिल मफूल फाइल पहले आ बाद रहा है और में है फेल बाद है। और मफूल पहले आ गया। तो ये आपने याद रखना है कि जुमला फेलिया ऐसा भी हो सकता है जहां पे फेल फाइल बाद में चला जाता है और मफूल पहले आ जाता है। ठीक है, मसलन हम कह रहे हैं सिर्फ आपकी, हम सब इबादत करते हैं। तो ये जब भी अल्लाह ताला ने कोई बहुत ही अहम तरीन पैगाम देना हो, कोई अहम तरीन बात करनी हो, तो उसका तरीका अल्लाह ताला ने क्या इस्तेमाल किया है कि वो जो एक कायदा आपको सिखाया गया है उसको उलट पुलट कर देते हैं। यानी कि उसको अपने असल असूल से हिला देते हैं। आपके सड़क पे बहुत सारे लोग जा रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल होलिये में, आप एक नज़र देखते हो, उसके बाद मुंह मोड़ के आप जिसके साथ भी जा रहे हो उससे बात शुरू कर दोगे, उसको तवज्जो नहीं दोगे। लेकिन एक बहुत ही अजीब तरह के हेयर स्टाइल से कोई बंदा है या एक मर्द ने मेकअप कर लिया है
یا ایک مرد نے عورت والے کپڑے پہن لیے ہیں، یا ایک عورت نے مردانہ لباس پہنا ہوا ہے، یا کوئی مرد نے میک اپ کر لیا ہے، تو اپنی جگہ سے ہل گئی نا بات کہ مرد تو میک اپ نہیں کرتا، یا مرد نے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ ایک دم دوبارہ توجہ دو گے کہ نہیں؟ دوبارہ سے مڑ کے دیکھو گے، ایک نظر ڈال کے جب منہ ہلایا تو آپ نے کہا یہ کیا، آپ پھر سے منہ موڑو گے، اس کو دوبارہ دیکھو گے، توجہ جاتی ہے کہ نہیں اس کی طرف؟ جی بچوں، تو جی یہ مطلب ہے کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہو تو جی پھر جی مفعول پہلے آ جاتا ہے. تو جب بھی کوئی بہت ہی اہم بات آ رہی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے ایک نارمل جملے کو تبدیل کر دیتے ہیں، صرف آپ کی توجہ لینے کے لیے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو پڑھانے کا ٹیچنگ میتھڈ بھی سکھایا. ہم جب پڑھاتے ہیں نا، جو ٹیچر ٹریننگ ہوتی ہے، تو قرآن سے ہم سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب دی امت کو سکھانے کے لیے. تو کیا میتھڈ استعمال کیے؟ تو جو ہماری ٹیچنگ ٹریننگ ہوتی ہے اس میں بہت ساری چیزیں قرآن سے اٹھائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اب میں بغیر آپ لوگوں سے بات کیے میں کلاس میں آؤں، اپنا لیکچر دینا شروع کر دوں، آپ بس خاموشی سے سن رہے ہو، اور اس کے بعد کیا ہو کہ بس میں کلاس آف کروں اور میں چلی جاؤں کہ میری ڈیوٹی پوری ہو گئی ہے. آپ کی توجہ کیا قائم رہے گی؟ تھوڑی دیر میں آپ کو نیند آنی شروع ہو جائے گی، تھوڑی دیر میں آپ کہو گے اچھا وہ تو بول ہی رہی ہیں نا، میں جا کے ذرا ہنڈی چڑھاؤں، میں جا کے ذرا اپنا فلانا کام کر رہا ہوں. لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ میں اینی ٹائم آپ سے کویشچن کر لوں گی، اینی ٹائم میں کسی کا بھی نام لے کے کہوں گی امتیاز آپ بتاؤ، تاجی آپ بتاؤ، اب جب وہ بندہ مسنگ ہوتا ہے پکڑا جاتا ہے کہ نہیں پکڑا جاتا؟ اور آپ کو بھی توجہ سے بات سننی پڑتی ہے کہ کسی بھی لمحے کوئی بھی سوال ہو سکتا ہے میرے سے، تو توجہ آپ کی رہے گی قائم کہ نہیں رہے گی؟ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے صحیح. میری پوائنٹ کی؟ تو وہی والا جی اسلوب یہاں پہ استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں بتایا کہ آپ لوگوں نے میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. ایک طرح سے ہم تو نہیں نا وہاں پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے، یہ دعا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے، دعا مانگنے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے کہ مجھے اپنی تعریف بہت پسند ہے. پہلے تو آپ نے جب بھی دعا مانگنی ہے میری تعریف کرنی ہے، اللہ کے 99 نام ہیں ان کا ذکر کر دو کہ یا اللہ آپ تو بڑے ہی رحمان ہیں، سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، حدوں کو بھی توڑ دیتے ہیں رحمانیت کرنے میں. اور اللہ تعالیٰ آپ تو بہت ہی جو ہیں اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، سب سے پہلے بھی آپ تھے، اور جب دنیا نہیں تھی تو بھی آپ تھے، جب دنیا ختم ہو جائے گی تو بھی آپ ہوں گے. اور اے اللہ آپ تو شفیق بھی ہیں، بہت شفقت کرنے والے ہیں، بہت آپ جو ہیں سب سے بڑے بھی ہیں، آپ سے زیادہ بڑا کوئی اور نہیں ہے، کبیرن بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا جب آپ بچہ کوئی آ کے امی کی تعریف کرنا شروع کرتا ہے یا بندہ، تو آپ فوراً دل میں سوچتے ہو کہ کچھ مانگنے آئے ہے، اس کو کچھ چاہیے مجھ سے. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اپنی تعریف کروانا. تو آپ سب سے پہلے تعریف کرتے ہو، پھر اللہ نے آپ کو سکھایا یہ طریقہ کہ آپ اللہ سے کچھ وعدے کرو تعریف کرنے کے بعد کہ اے اللہ میں تو صرف، ہم سب تو صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں. تو اب اس پہ زور دینے کے لیے کہ صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے لے آئے. تو اب کیا ہوا کہ جو مفعول ہے وہ پہلے آ گیا، تو پہلے آنے کی وجہ سے اب ہم اس کو کیا نام دیں گے؟ مفعول مقدم. مقدم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آگے پہلے جی اول. پہلے آنے والا، ٹھیک ہے؟ مفعول جو چیز اپنی جگہ سے ہٹ کے پہلے آ جائے تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں مفعول مقدم، یعنی کہ جس چیز نے بعد میں آنے تھا وہ پہلے آ گیا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح اب جو
فعل بالفاعل نے بعد میں پہلے آنا تھا تو وہ پہلے آ گیا، بعد میں چلا گیا، تو فعل بالفاعل کو ہم کیا کہیں گے؟ جس کے لیے ہم کیا ورڈ یوز کریں گے؟ جو چیز پہلے ہوتی ہے اور بعد میں چلی جاتی ہے، مفعول مؤخر مؤخر مؤخر، فعل مؤخر. بالکل، فعل مؤخر. اخر حمزہ خے، ٹھیک ہے، حمزہ خا را، اس سے کیا ہمارا اردو کا ورڈ بنتا ہے؟ آخر. آخر والا. میم کا مطلب والا ہوتا ہے نا، آخر والا، یعنی کہ وہ فعل جس نے شروع میں آنا تھا وہ آخر میں چلا گیا، اور وہ مفعول جس نے پہلے بعد میں آنا تھا وہ مقدم ہو گیا. آئی سمجھ؟ تو یہ ہم نے اس کو تھوڑے سے نام کے اندر تبدیلی پیدا کر دی. جو چیز پہلے آنے والی بعد میں چلی جائے اس کو ہم کہتے ہیں مؤخر، اور جو بعد والی پہلے آ جائے اس کو ہم کہتے ہیں مقدم. ان الفاظ کو آپ نے یاد کرنا ہے کیونکہ اب ہم ان کا اکثر استعمال کیا کریں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس طرح کے جملے قرآن مجید میں آپ کو اکثر ملا کریں گے. تو یہ دو ورڈز مقدم اور مؤخر، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب یہ پورا جملہ اس فعلیہ بن گیا، یعنی کہ فعل مفعول، مفعول مقدم، اپنے فعل بالفاعل مؤخر کے ساتھ مل کے کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ. کلیئر ہو گیا؟ اب آپ نے دیکھا کہ اس کے فوراً بعد واؤ آ رہا ہے، تو واؤ جب ہوتا ہے تو وہ کیا بن کے آ رہا ہوتا ہے؟ پھر کیا واؤ کا کیا مطلب ہے؟ جیسی واؤ آ حرف جائے، عطف. حرف عطف. حرف عطف ہے. واؤ کیا ہے؟ حرف عطف. حرف عطف ہے. اچھا. تو اگر حرف عطف ہو تو اس کے پیچھے اس کے بعد والا جملہ کیا کہلاتا ہے؟ معطوف. معطوف. ٹھیک ہے، یعنی کہ معطوف، اور پھر اگر معطوف سے واؤ سے پہلے والا جملہ کیا کہلائے گا؟ معطوف الیہ. معطوف الیہ. معطوف الیہ. اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ جو ہے یہ پورا جملہ فعلیہ بننے کے بعد کیا بنے گا؟ معطوف علیہ. معطوف الیہ. یہ بن جائے گا معطوف علیہ، اور اس کے فوراً بعد واؤ حرف عطف ہے، اور اس کے بعد والا جو جملہ ہے ایاک نستعین، وہ کیا ہے؟ واؤ حرف عطف، اور اس کے بعد والا جو جملہ ہے وہ ایاک نستعین معطوف ہے. ایاک نستعین. یہ پورا جملہ جملہ فعلیہ بن کے، کیونکہ یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے نا کہ دونوں سائڈ پہ ایک جیسا جملہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف اسمیہ ہے دوسری طرف فعلیہ ہے. کبھی ہم نے نہیں بھی پڑھا تو لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اب اگر یہ جملہ فعلیہ ہے تو دوسری طرف عطف والا بھی جملہ فعلیہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو دوسرا جملہ فعلیہ جو ہے اب یہ کیا کہلائے گا؟ معطوف.
تو معطوف، تو معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کے کیا بن جائے گا پورا؟ معطوف اپنے، جملہ جملہ فعلیہ. نہیں پہلے کیا بنے گا؟ معطوف علیہ حرف عطف اور معطوف مل کے کیا بنیں گے؟ مرکب عطفی. جی پہلے مرکب عطفی بنے گا، یعنی کہ وہ تو بنا لیں گے نا ہم ایاک نستعین کو. معطوف پہلے ہے معطوف علیہ اپنے حرف عطف اور معطوف کے ساتھ مل کے بن جائے گا جملہ معطوفہ. کلیئر ہے کہ نہیں کلیئر؟ استاذہ ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کیے گا. یا کا جو ہے وہ آپ کہہ رہی ہیں کہ معطوف ہے اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ معطوف علیہ کو ہو گیا. نہیں بیٹا، پورا جملہ آپ نے فعلیہ بنا لیا. ایا کا ٹھیک ہے. مفعول ہے، جی جی. نعبدو فعل ہوں. بالفاعل ہے، فعل اپنے فاعل اور ہوں. مفعول کے ساتھ مل کے کیا بن گیا؟ جی جملہ بیٹا، فعلیہ. جملہ فعلیہ نمبر 1. جی اچھا پھر ٹھیک. واؤ حرف عطف آ گیا، تو واؤ حرف عطف کے دو چیزوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، واؤ جب بھی آتا ہے وہ دو چیزوں کو، وہ دو الفاظ کو بھی ملا سکتا ہے، جس سے ہم کہتے ہیں زمین و آسمان، صبح و شام. صحیح. جی ٹھیک ہے، جی. احمد اور امجد، اور دو جملوں کو بھی ملاتا ہے. تو یہاں دو نام مل رہے ہیں کہ دو جملے مل رہے ہیں؟ جملے مل رہے ہیں نا. ایاک اگر نعبد دو ہے پہلے، الفاظ کو دوسرا. ملا رہا ہوتا تو ہم کہتے کہ یہ مرکب جی. عطفی ہے، لیکن کیونکہ اچھا یہاں دو جملوں کو ملا رہا ہے تو ہم کہیں گے جملہ معطوفہ ہے. ایک جملہ بن گیا، ایک بڑا جملہ بن گیا ہے، دو چھوٹے جملے مل کے ایک بڑا جملہ بن گیا ہے. اگر ٹھیک ہے. صرف ٹھیک ہے. دو اسم کو ملا رہا ہوتا تو ہم مرکب عطفی کہتے، یعنی کہ نامکمل جملہ، انکمپلیٹ سینٹینس. لیکن دو پورے مکمل جملوں کو ملا رہا ہے تو اب ہم کہیں گے کہ دو چھوٹے جملے مل کے ایک بڑا جملہ بن رہا ہے. بات سمجھا پائی ہوں؟ ٹھیک ہے. جی جی. جی. تو یہ ایک پورا جملہ معطوفہ بن گیا. اب دوسرے جملے کو ہم جلدی جلدی آپ دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ وہی ورڈ ہے، پورا ویسے ہی بنا ہوا ہے فارمیشن جیسے کہ آلریڈی ہم کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ایا کا پہلے آیا ہوا ہے اور ایا کا جو ہے وہ مفعول بن کے آ رہا ہے. یہ چیزیں ہم نے کر لی ہیں ڈیٹیل میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ مفعول ہے اور منصوب ہے. مفعول جو ہوتا ہے ہمیشہ منصوب بن کے آتا ہے، اور پورا کا پورا ایا کا، یعنی کہ جو بھی ہم نے پیچھے ایا کا کیا ہوا ہے اسی کو یہاں پہ اپلائی کر لینا دوبارہ سے. ٹھیک ہے، آلریڈی جو ہم کر چکے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم اس کو مفعول کیا کہیں گے؟ پہلے آنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مقدم. مفعول مقدم ہے اور منصوب ہے، کیونکہ مفعول ہوتا ہے منصوب ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو نستعین ہے وہ کیا بن کے آ رہا ہے؟ فعلیہ. بالکل بالکل سیم ہوگا، وہی ساری بات جو کر چکے ہیں کہ یہ فعل بالفاعل ہے، اور اس کے اندر فاعل کون سا چھپا ہوا ہے؟
नस्तईन, नस्लों का नहनु, नून का मतलब हम होता है ना बेटा, इसका मतलब है इसके अंदर नहनु, और हम जो है ये मुतकल्लम के लिए आता है। तो इसके अंदर क्या छुपा हुआ है? फेल बिल फाइल है, और क्या छुपा हुआ है? नहनु छुपा हुआ है। इसकी ग्रामेटिक एनालिसिस कैसे करेंगे? कौन करेगा आप में से? मैं कर देती जी, ये वर्ड मुदारे मारूफ है क्या और निशानी है मुतकर्रम मुजारे मारूफ की क्या वो उसके निशानी है? ऊपर नून या तान पर जबर आ रही है। नहीं, मुजारे की निशानी यतान है, अलामत मुजारे यतान है, मदारी या तान है। ठीक है। यतान हो तो ठीक, ये अलामत मुजारे है। तो इस नून जी, ने बताया कि मैं मुदारे हूँ। जी फेले मुजारे, अलामत हाँ, मुजारे, जी, ठीक है। इस नून नून की वजह से पता चला। और उसके बाद और क्या पता चल रहा है? आपने कह दिया कि फेल मुजारे मारूफ है कि मजहूल है? जी, मुजारे मारूफ है कि मजहूल है? कोई बताए जल्दी जल्दी।